اسلامک باتیں سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل دین کی بات سبسکرائب کریں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں۔ بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص مسجد میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد کے جانب میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے نماز پڑھی، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، جاؤ نماز پڑھو کہ تمہاری نماز نہ ہوئی۔ وہ گئے اور نماز پڑھی، پھر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، جاؤ نماز پڑھو کہ تمہاری نماز نہ ہوئی۔ تیسری بار یا اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تعلیم فرمائیے۔ ارشاد فرمایا جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو کامل وضو کرو، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہو، پھر قرآن پڑھو جتنا میسر آئے، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان ہو، پھر اٹھو یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر اٹھو یہاں تک کہ بیٹھنے میں اطمینان ہو جائے، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر اٹھو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اسی طرح پوری نماز پڑھو۔ صحیح مسلم شریف میں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے اور الحمدللہ رب العالمین سے قرات، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے سجدے کو نہ جاتے جب تک کہ سیدھے نہ کھڑے ہو لیں، اور سجدے سے اٹھ کر سجدہ نہ کرتے کہ جب تک سیدھے نہ بیٹھ لیں، اور ہر 2 رکعات پر اتحیات پڑھتے اور بایاں پاؤں بچھاتے اور داہنا کھڑا رکھتے، اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے اور درندوں کی طرح کلائیاں بچھانے سے بھی منع فرماتے، اور سلام کے ساتھ نماز ختم کرتے۔ صحیح بخاری میں سہیل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا کہ نماز میں مرد داہنا ہاتھ بائیں کلائی پر رکھے۔ امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور نے ہم کو نماز پڑھائی اور پچھلی صف میں ایک شخص تھا جس نے نماز میں کچھ کمی کی۔ جب سلام پھیرا تو اسے پکارا فلاں تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ تم یہ گمان کرتے ہوگے کہ جو تم کرتے ہو اس میں سے کچھ مجھ پر پوشیدہ چھپا رہ جاتا ہے۔ خدا کی قسم میں پیچھے سے ویسا ہی دیکھتا ہوں جیسا سامنے سے۔ ابو داؤد نے روایت کی کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شقطہ فرمانا یعنی ٹھہرنا یاد کیا۔ ایک اس وقت جب تکبیر تحریمہ کہتے، دوسرا جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر فارغ ہوتے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تصدیق کی یعنی اس کو سچ بتایا۔ ترمذی و ابن ماجہ و دارمی نے بھی اس کے مثل روایت کی۔ اس حدیث سے آمین کا آہستہ کہنا ثابت ہوتا ہے۔ امام بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہے تو آمین کہو، کہ جس کا قول ملائکہ کے قول کے موافق ہو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تم نماز پڑھو تو صفیں سیدھی کر لو، پھر تم میں سے جو کوئی امامت کرے وہ جب تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ اور جب رکوع کرو کہ امام تم سے پہلے رکوع کرے گا اور تم سے پہلے اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم اللہم لک الحمد کہو، اللہ تمہاری سنے گا۔ ابو ہریرہ و قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے اسی صحیح مسلم میں جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو۔ اسے حدیث اور اس کے جو پہلے حدیث ہے دونوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے، کہ اگر زور سے کہنا ہو تو امام کے آمین کہنے کا پتہ اور موقع بتانے کی کیا حاجت ہوتی کہ جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو۔ اور اس بہت سری شاپ ترمذی کی روایت صوبہ سے ہے، وہ علقمہ سے وہ ابی وائل سے روایت کرتے ہیں آمین کہو، اور اس میں آواز پست دھیمی کہ نیز ابو ہریرہ و قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہ کرے بلکہ چپ رہے، اور یہی قرآن عظیم کا بھی ارشاد ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو، اس امید پر کہ رحم کیا جائے۔ ابو داؤد و نسائی ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم چپ رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو